بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے میرے رب، ان لوگوں میں خود اپنی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے انسانوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس پہلی وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس نے آپ کی طبیعت پر اثر کیا اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ کچھ دیر بعد جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم واقعہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں نزول وحی کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے واقعہ سن کر فرمایا، یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ آپ اس امت کے نبی ہیں، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ دوستو، پہلی وحی نزول کے کچھ عرصہ بعد آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی جو کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات تھیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارث اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے۔ ابتدا میں آپ نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا اور صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت پیش کی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ اس حکم کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ کی دعوت کے جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ نبوت کے 4تھے سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ کافروں نے آپ کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جس کا ذکر میں سابقہ ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس عرصہ میں جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، ان کے لیے مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا اور سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال میں نبی کریم نے اپنے اصحاب کو حکم فرمایا، تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ
وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا پہلا قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ہجرت کر گئے۔ جب یہ لوگ حبشہ میں پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد افواہ پھیلی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی۔ کفار کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر نہایت سکون سے رہنے لگے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے 2 افراد پر مشتمل ایک وفد تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ اسہمہ، جس کا لقب نجاشی تھا، اس کے پاس بھیجا، جن کا مطالبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو واپس بھیج دے۔ نجاشی نے یک طرفہ فیصلہ دینے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سوال پر کہا، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے، برائیاں کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، ہمسائے سے بدسلوکی کرتے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول چنا جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ چنانچہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم پر ناراض ہوئی، ہم پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی یہ گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ المریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں، جس کا نجاشی پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ اس نے قریش کے وفد سے صاف کہہ دیا، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بنائی گئی ویڈیو کا حصہ اول آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو کا حصہ دوم لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔